درود پاک پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مسئلہ بول کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اب تو ختم ہو جائے، اب پھر دل کو چھوٹا کرنا پڑ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے مسلمان بھائی بہت امپورٹنٹ مسئلہ بتانے جا رہا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لمبی لمبی تقریریں سنتے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں سنتے ہیں، لیکن آپ اور ہم کو ابھی تک پتہ نہیں، جب ہم آپ استنجا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں کہ کس طرف رخ کر کے ہمیں استنجا کرنے بیٹھنا چاہیے اور کس طرف رخ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اٹھائے لنگی بیٹھ گئے، ایسا ہوتا ہے نا میرے دوستو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی بھی جب بھی استنجا یعنی پاخانہ اور پیشاب کا ارادہ کرے، یعنی کھلے الفاظوں میں یوں سن لیجئے کہ تم میں سے جو کوئی بھی پاخانہ پیشاب کی ضرورت جس کو بھی پڑے تو سب سے پہلے یہ معلوم کرے کہ ہمارا قبلہ کدھر ہے، پچھم کدھر ہے۔ ہم جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، حجاج کرام جس طرف سر ٹیک کر کے اپنے جبین نیاز کو جھکاتے ہیں، ہر آپ پانچوں وقت اپنے سر کو ٹکا کر کے جس طرف سمت رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ رخ کون سا ہے، وہ سمت کون سا ہے، یعنی پچھم کدھر ہے، پہلے یہ معلوم کرے۔ اور مفتیان کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی ایسی انجان جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کو معلوم نہیں کہ قبلہ کدھر ہے، پچھم کدھر ہے، جدھر نماز پڑھتے ہیں وہ کون سا سمت ہے، تو میری ملت کے نوجوانوں مفتیان کرام نے ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے پہلے کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈیں گے جو آپ کو بتائے کہ آپ کا قبلہ کدھر ہے، آپ کا پچھم کدھر ہے۔ اور اگر کوئی آدمی وہاں پہ ایسا نہ ملے جو آپ کو بتائے کہ آپ کا قبلہ کدھر ہے، ایسے وقت میں آپ کو تحری کرنا ہوگا، جس کا مطلب ہوتا ہے غور کرنا ہوگا، فکر کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ قبلہ کدھر ہونا چاہیے۔ سورج کے رخ کو دیکھ کر کے آپ بتا سکتے ہیں، اور اگر سورج نہیں نکلا ہے تو آپ جو ہے غور کریں گے، فکر کریں گے کہ قبلہ کدھر ہونا چاہیے، تب جا کر کے استنجا کرنے بیٹھنا چاہیے۔ لیکن آہرے مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب بھی کوئی وضو کا ارادہ کرے، تم میں سے جب بھی کوئی وضو بنانے کے لیے بیٹھے تو اپنا رخ جو ہے قبلہ کی طرف کرے۔ لیکن آداب وضو میں سے یہ ہے کہ کوئی بھی وضو پچھم کی طرف کرنے کے لیے بیٹھے گا تو صحیح، لیکن اپنے کلی کو پچھم کی طرف نہیں پھینکے گا، اپنے تھوک کو پچھم کی طرف نہیں پھینکے گا۔ میری ملت کے نوجوانوں، اے میرے مسلمان بھائی، جب قبلہ کی طرف تھوکنا منع ہے، قبلہ کی طرف کلی پھینکنا منع ہے، تو پھر پورا ننگا ہو کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے پاخانہ کرنا یا اس کے طرف پیٹھ کرنا کیسے جائز ہوگا؟ اسی لیے میری ملت کے نوجوانوں، آپ جب بھی پاخانہ یا پیشاب کے لیے بیٹھیں گے تو سب سے پہلے معلوم کریں گے کہ ہمارا قبلہ کدھر ہے، ہمارا پچھم کدھر ہے۔ کیونکہ میں بھی 6 سال سے گاؤں میں ہوں، لیکن دیکھتا ہوں ہمارے مسلمان بھائی اور ہمارے نوجوان بھائی کیا کرتے ہیں، جب بھی پیشاب لگتا ہے، عمل تو ہے نہیں بھائی، نماز پڑھتے نہیں، روزے رکھتے نہیں، حج و زکوٰۃ کرتے نہیں، کم سے کم یہ سب عمل کو تو کم سے کم لا لیجئے زندگی میں۔ کم سے کم اگر قبلے کا احترام کر لیا آپ نے، کم سے کم قبلے کے احترام کے صدقے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو بخش دے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے غلطی سے قبلہ کی طرف تھوک دیا، پچھم کی طرف غلطی سے کسی نے اگر تھوک دیا تو یاد آنے کے بعد فوراً توبہ توبہ کہے، توبہ استغفار پڑھے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے۔ اگر ایسا نہیں کرتا ہے وہ بہت
بڑا گنہگار ہوتا ہے. جب قبلہ کی طرف تھوکنے سے اتنا بڑا عذاب ہے, اتنا بڑا گناہ ہے, تو اس کی طرف کھلے عام ننگے ہو کر کے پاخانہ یا پیشاب کرنا کیسے جائز ہوگا؟ اسی لیے آج کے میلاد سے آپ اور ہم سبق لے کر کے جائیے کہ کہیں بھی جب بھی پاخانہ یا پیشاب کو بیٹھنا ہو تو نہ قبلہ کی طرف یعنی پچھم کی طرف نہ ننگا ہو کر کے نہ پاخانہ کو بیٹھیں گے نہ پیشاب کو بیٹھیں گے. اور اگر کوئی آدمی بیٹھتا ہے اس کو آپ روکیے, اس کے روکنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.